السلام علیکم سکس کلاس بیٹے، ہم لیسن نمبر 5 الدرس الخامس پیج نمبر 15 پہ پڑھے تھے۔ اس کا ہم نے ہاف لیسن کی ٹرانسلیشن کر لی تھی، ہاف ابھی رہتا تھا، آج ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ البر بالوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اس کا حصہ دوم۔ اس میں پہلے کی طرح اب دوبارہ اسی طرح سے ایک لائن عربی کی ہوگی اور ایک لائن ترجمے کی ہوگی۔ پیج نمبر 15 سے کھولیں تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیسن۔ قال اللہ تعالی عن حقوق الوالدین، قال فرمایا ہے، اللہ تعالی اللہ تعالی نے، ان بارے میں، حقوقی حقوق، الوالدین والدین، حقوق حق کی جمع ہے اور والدین ماں باپ۔ قال اللہ تعالی عن حقوق الوالدین، اللہ تعالی نے والدین کے حقوق کے بارے میں فرمایا ہے۔ آگے قرآن آیت آ رہی ہے، وا اور قضا فیصلہ کیا، ربو رب کا آپ کا، اللہ یہ کہ نہ، تعبدو تم عبادت کرنا، اللہ سوائے اس کے یا علاوہ یا مگر، ایاہو خاص اسی کی، ایاہ خاص ہو اسی کی، وا اور بے ساتھ، الوالدینی والدین، احساناً احسان کرنا۔ پھر اس کا ایک دفعہ لفظی دیکھیں، وا اور قضا فیصلہ کیا، ربو کا آپ کے رب نے، اللہ کے نا، تعبدو تم عبادت کرنا، اللہ سوائے، ایاہو خاص اسی کے، وا اور بے ساتھ، الوالدینی والدین، احساناً احسان کرنا۔ اب سارے کا با محاورہ دیکھیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ اور اب کے رب نے فیصلہ کیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہو کہ اس کے سوا یا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ پھر دیکھیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ اور آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہو کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اما اگر، یبلغنا وہ پہنچیں، اندا کا اندا پاس کا تیرے، الکبرا بڑھاپا، احدو ایک، ہما ان دونوں میں سے، او یا کلاہما وہ دونوں۔ پھر دیکھیں، اما یبلغنا عندک الکبر احدہما او کلاہما اگر وہ تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچیں ان میں سے ایک یا وہ دونوں، یعنی ماں اور باپ دونوں، یا ماں یا باپ ایک ایک، ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس ہے اور وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے تو آپ نے اس کی کیئر کرنی ہے۔ پھر دیکھیں، اما یبلغنا عندک الکبر احدہما او کلاہما اگر وہ تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچے ان میں سے ایک یا وہ دونوں، فا پس، لا نہ، تقل تو کہنا، لہما ان دونوں کو، افن اف، فلا تقل لہما افن پس تم ان دونوں کو اف نہ کہنا، یعنی والدین کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اگر وہ تیرے پاس دونوں یا ایک، یعنی ماں باپ دونوں یا ماں یا باپ ان دونوں میں سے کوئی زندہ ہے آپ کے پاس ہے، وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کرنا، ان کی کسی بات پر غصہ نہ کرنا، ان کو اف تک نہ کہنا۔ ولا اور نہ، وا اور لا نہ، تنہر تو ڈانٹنا، ہما ان دونوں کو، ولا تنہر ہما اور نہ تو ان دونوں کو ڈانٹنا، یعنی آپ سے کسی بات کا کہتے ہیں یا کوئی چیز مانگتے ہیں تو پیار سے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا، ان کو کسی بات پر ڈانٹنا نہ۔ وا اور کل کہنا، لہما ان دونوں کے لیے، قولن بات، کریمہ نرمی سے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان دونوں سے نرمی سے بات کرنا۔ پھر دیکھیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور نہ تو ان دونوں کو ڈانٹنا،
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، اور ان دونوں سے نرمی سے بات کرنا، یعنی والدین کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے لہجہ کو نرم رکھنا۔ واخفض، اور نیچے رکھنا، لاہما، ان دونوں کے لیے، لا کے لیے، ہما، ان دونوں کے لیے، جناح الذلی من الرحمہ، نرمی کے بازو نیچے، واخفض لہما جناح الذلی من الرحمہ، اور ان دونوں کے لیے نرمی کے بازو نیچے رکھنا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جب ان سے بات کرنی ہے تو اکڑ کر نہیں کرنی، بلکہ بڑے ادب و احترام سے اپنے بازوؤں کو جھکا کر، نظریں جھکا کر ادب و احترام سے اپنے والدین کے ساتھ بات کرنی ہے۔ بقول، اور کہنا، ربی، اے میرے پروردگار، ارحم، رحم فرما، ہما، ان دونوں پر، کما، جیسا کہ، ربیانی، ان دونوں نے پرورش کی میری، صغیرہ، بچپن میں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ پھر دیکھیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْہُمَا، اور کہنا، اے رب، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ والدین اپنی اولاد کی پرورش کے لیے کیا کچھ برداشت کرتے ہیں، ان کو نہ رونے دیتے ہیں، نہ ان کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے جو ممکن ہوتا ہے کرتے ہیں۔ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ والدین کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، ان کی ہر بات کو توجہ سے سنیں، ان کی ہر بات پوری کرنے کی کوشش کریں، اور ان کا ادب و احترام کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ وقالا، اور قالا، فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رضا، رضامندی، الربی، رب کی، فی، میں، رضا، رضامندی، الوالدی، باپ کی، رضا الربی فی رضا الوالدی، والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ پھر دیکھیں، وقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالدی، والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، یعنی اگر آپ نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے باپ کو بھی راضی کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ اور فرمایا، وَسَخَطُ الرَّبِّ، وَسَخَطُ، اور ناراضگی، الربی، رب کی، فی، میں، ساختی، ناراضگی، الوالدی، باپ کی، وَسَخَطُ الرَّبِّ فی سخط الوالدی، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، یعنی اگر آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے، آپ سے خوش نہیں ہے، تو اللہ بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1899، 1899 حدیث نمبر ہے۔ اور قالا، فرمایا، ایزن، یہ بھی، وقالا ایزن، اور یہ بھی فرمایا، انا، بے شک، اللہ، اللہ تعالیٰ، یوسیکم، وہ تمہیں وصیت کرتا ہے، بے، بارے میں، امہاتی، مائیں، کم، تمہاری۔ پھر دیکھیں، وقالا ایزن، اور یہ بھی فرمایا، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، کہ بے شک اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سلاسن، 3 مرتبہ، یعنی 3 دفعہ پہلے ماں کے حقوق بتائے ہیں اور اس کے بعد پھر باپ کے حقوق بتائے ہیں۔ آگے دیکھیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یوصیکم، وہ تمہیں وصیت کرتا ہے، بے، بارے میں، آبائکم، تمہارے باپ۔ پھر دیکھیں، ان اللہ یوصیکم بآبائکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، یعنی والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بارہا وصیت کی ہے۔ اس کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ اسلام میں اہمیت ہے۔ ان اللہ، انا، بے شک، اللہ، اللہ تعالیٰ، یوصیکم، وہ تمہیں وصیت کرتا ہے، بالاقربی، فالاقرب، اقرب کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں، بالاقربی، فالاقرب، قریبی رشتہ داروں کے بارے میں، یعنی سب سے پہلے آپ نے اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اور اس میں سے پہلے ماں کا 3 دفعہ ذکر کیا، پھر باپ کا، اور اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ پھر دیکھیں، ان اللہ یوصیکم بالاقربی، فالاقرب، پس بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔
आगे है अलबिर्रु नेकी करना, बिलवालिदैनी वालिदैन के साथ, माना मानी हु इसके, त्वाअतु अतायत करना, हुमा उन दोनों की, अलबिर्रु बिलवालिदैनी मानाहु त्वाअतहुमा, वालिदैन से नेकी करने का मतलब है उन दोनों की अताअत करना, व इजहारू और इजहार करना, अलहुब्बी मोहब्बत का, वल एहतरामी व और अल एहतरामी एहतराम का, लाहुमा उन दोनों के लिए। फिर देखें अलबिर्रु बिलवालिदैनी मानाहु, वालदैन से नेकी का मतलब है ताअतहुमा उन दोनों की अतात करना, व इजहारुल हुब्बी वल एहतरामी लहुमा और उन दोनों के लिए मोहब्बत और एहतराम का इजहार करना, यानी उनकी अतायत भी करनी है, उनकी बात भी माननी है, उनसे मोहब्बत का इजहार भी करना है और उनसे एहतराम से पेश भी आना है। बा और मसाअदतु मदद करना, हुमा उन दोनों की, बिकुल्ली हर वसीलतिन तरीके से, व मसाअदतुहुमा बिकुल्ली वसीलतिन और उन दोनों की हर तरह से मदद करना। और मदद करना क्यों जरूरी है? इत्तिबान इत्तबा करते हुए, ली के लिए, अमरी हुक्म, अल्लाह ही अल्लाह के, वा और ली के लिए, रसूल ही उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तिबान li अमरिल्लाहि ताला वली रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इत्तबा करते हुए, यानी जो काम भी हम कर रहे हैं, वालिदैन के साथ नरमी कर रहे हैं, ये हमें हमारे अल्लाह ने भी हुक्म दिया है, हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म दिया है। तो ये आखिरी लाइन देखें, इत्तिबा li अमरिल्लाहि ताला वली रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इत्तबा करते हुए, यानी पैरवी करते हुए। ये बेटा हमारा दरसुल खामिस आज मुकम्मल हो गया है। इसका जो सेकंड पार्ट था आज हमारा मुकम्मल हो गया है। इसी की सारी ट्रांसलेशन आपने बहुत अच्छी तरह से याद भी करनी है और नोटबुक पे आपने इसी तरह से नोट कर लेनी है, एक लाइन अरबी की और एक लाइन ट्रांसलेशन की। अल्लाह हाफिज।